حکومت کا ہونا ایک جدا چیز ہے، اللہ کی طرف سے زمین پر اللہ کی حجت کا ہونا، اللہ کا خلیف ہونا ایک جدا چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو تشریح ہے نا، یہ تیجانی صاحب کی، یہ تفردات تیجانی صاحب کی تشریح، اب تیجانی صاحب کی تشریح جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی جو بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے خلافت 30 سال رہے گی علی منہاج النبوہ، یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں کتاب اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 کا کہہ رہے ہیں، میرے ہوں گے خود سے منسوب کر دیا، تو مدت 30 سال وہ نہیں دے سکتے۔ کامن سینس کی بات ہے یہ، کیونکہ کوئی بھی صرف میں جو پورا کر لیں پھر آپ نہیں، میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں، میں نے یہ حدیث آپ کے پر اعتراض نہیں کی ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہہ رہا، میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا تو میں اس کو نہیں، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو ثلاث الثنا کی میں نے بات کی نا، یہ ابتدا کی بات نہیں ہے۔ امام مہدی کو بھی اس میں جو ہے نہیں، میں نے کہا ثلاث الثنا یہ آخری ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال حضرت امام مہدی کا ٹائم پیریڈ ہے حکومت کا، تو پھر ان کا نہیں تھا نا؟ نہیں، ان کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اس سے اختلاف ہی رکھ رہا ہوں۔ وہ منہاج النبوہ نہیں تھا۔ نہیں، منہاج النبوہ ہے، لیکن 30 سال کے اندر نہیں ہے پوری چیزیں۔ یعنی یہ اصل میں جو بات یہ ہے کہ یہ جو تشریح ہے نا، یہ تیجانی صاحب کی، یہ تفردات تیجانی صاحب کی تشریح۔ اب تیجانی صاحب کی تشریح جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، مقصد کہنے کا یہ۔ تو آپ مجھ سے ہی تو بات کر رہے ہیں نا حضرت، عوام کے لیے، عوام ٹھیک ہے، تو جواب آپ مجھے دیں گے نا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، نہ اس وقت کے لیے نہ امام مہدی کے لیے۔ اچھا، حدیث ہی صحیح نہیں ہے، مطلب حدیث پہ اعتراض ہے، کیونکہ یہ درایت پہ اعتراض ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کا اگر عقیدے کی بات کی جائے گی، جو اصولی ہیں، اصول ہے جس پر سب پہ متفق ہیں، تو فرد واحد کی رائے کو قبول نہیں کیا جاتا۔ میں ایک الگ سے رائے دوں اور مکتب تشیع کی رائے مختلف ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو جب آپ کسی بھی مکتب فکر کے ہیں، اہل سنت ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، تو پھر تمام جو آپ کے علماء ہیں، پھر ان کی جو رائے ہے اس کو شمار کیا جائے گا نا۔ ایسے تو پھر ہزاروں لوگ جو ہے اپنی اپنی رائے دیں گے، تو پھر ان کی کیلکولیشن ہے نا، ان کی اسٹڈی ہے۔ نہیں، میرے ساتھ بہت سے جو علماء ہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ کی بات مجھے کاٹنی پڑ رہی کہ اس مسئلے پہ دوسرے علماء کا بھی اختلاف ہے اہل سنت میں، یہ نہیں ابھی یہ بس زیادہ یہ جو نا یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ 30 سال، یہ غلط کہا جا رہا ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ایسی نہیں ہے کہ بعدی خلافت، حضور کی حدیث ہے خلافہ 30 ثم ملک، بس اتنا کہا گیا ہے۔ وہ جو تشریح ہے موجود ہے، آپ پڑھیے گا تو من بعد موجود ہے۔ اچھا، کہیں پہ ہوگی، لیکن میں نے جو پڑھی ہے حدیث وہ صرف یہی ہے، خلافہ 30 ثم ملک، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو لوگ تشریح کرتے ہیں نا اس بات کی، وہ صرف حضرت سفینہ جس سے یہ حدیث روایت کی گئی، ان کا اپنا اجتہاد ہے، حضور کی مطلب الفاظ نہیں ہے کہ یہ ہوں گے، وہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے اس پہ۔ لیکن ویسا ہے کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے تم اہل ایمان سے کہ جس طرح اس نے گزشتہ قوموں میں خلفاء بنائے تھے، تمہیں بھی زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی روش کہ جب بھی اس نے خلیفہ بنایا کس انداز سے بنایا۔ اس نے کہا کہ جیسے میں نے پہلے بنایا ویسے ہی بناؤں گا۔ تو اگر پہلے اس نے کبھی لوگوں کے مشورے سے بنایا ہو یا شورا سے بنایا ہو تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو گزشتہ خلیفہ بنائے وہ آیات ساری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جس کو اللہ نے خلیفہ کہا ہے، اس میں کہیں پر بھی اللہ نے نہ لوگوں کی رائے کو جو ہے وہ رکھا ہے، نہ کوئی کسی شورا کا کوئی ایسا نظام دیا ہے، بلکہ اللہ نے جسے بھی خلیفہ بنایا ہے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ کہا کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ امر میرا ہے، اے محمد ان سے کہہ دو کہ امر میرا ہے۔ تو جو آدم سے لے کر رسول خدا تک تمام کے تمام انبیاء جو آ رہے ہیں، ان سب کے وارث ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب یہ رسول خدا کی مسند پر جو آئے گا، خداوند متعال نے کہا ہے کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا، یعنی رسول کے بعد جو مسند رسالت پر آئے گا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ یہ خلافت منصوص من اللہ ہے، لوگ اس کا انتخاب نہیں کریں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ کہی گئی، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کا سوال تھا کہ وہ یعنی اللہ کی طرف سے غیبت میں ہیں یا ارادہ کس کا ہے؟ ارادتاً۔ بات یہ ہے کہ ایک شخصیت ایسی موجود ہے دنیا کے اندر، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی غیبت میں ہیں، کسی نے انہیں نہیں دیکھا لیکن لوگ ان کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین امام یقین رکھنا ضروری نہیں ہے نا، نہیں، اللہ رب العالمین امام میں معصوم کا فرمان ہے کہ اللہ نے ایک ایسی شخصیت دنیا میں رکھی ہے کہ لوگ مہدی کی غیبت پر شک نہ کریں۔
اچھا بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، پھر حدیث سنائی جا رہی ہے جو کہ سرکاری حدیث ہے کہ کثیر خلفاء ہوں گے. اب اس حدیث کو سن کے ہماری کیا یعنی وہ بنے گی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے کثیر خلفاء کی. وہ کثیر خلفاء کون ہوں گے؟ آیا وہ اللہ کی طرف سے ہیں، رسول خدا کے نائبین ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، یہ سلاطین دنیا کو خوش کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں، جو بیان کی جاتی ہیں، جو کتابوں کے اندر ڈالی گئی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو منجھدار میں پھنسانے نہیں آئے. اب دیکھیں کیمرہ کے پیچھے جو ہمیں سن رہے ہیں، وہ نوجوان بچے بچیاں عام لوگ ہیں، وہ اگر یہ حدیث سنیں گے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے، بھئی کثیر خلفاء آخر کتنے کثیر؟ پھر سب سارے دنیا کے جو بھی حاکم بنتے ہیں وہ خلفاء ہیں. حکومت کا ہونا، حکومت کا ملنا ایک الگ معاملہ ہے. حکومت جو ہے نمرود کے پاس بھی تھی، حکومت فرعون کے پاس بھی تھی، حکومت آج امریکہ کے پاس بھی ہے. حکومت کا ہونا ایک جدا چیز ہے، اللہ کی طرف سے زمین پر اللہ کی حجت کا ہونا، اللہ کا خلیف ہونا ایک جدا چیز ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خلق کیا ہے آزمائش کی خاطر، اور یہ اس نے کہا ہے کہ آصب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ گمان کرتے ہیں کہ فقط انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو رہا کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، ان سے ضرور آزمائش کی جائے گی. پھر اللہ نے کہا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. پھر اللہ نے کہا کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کہ اللہ ضرور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان پر کون ہے اور منافق کون ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہماری آزمائش کا ایک رکھا ہے کہ ان سے میں ضرور آزمائش کروں گا تاکہ میں پہچانوں ان میں سچا کون ہے، ایمان والا کون ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا میں میری حجت کے ساتھ کون ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابیناؤں کو بینائی دیتے تھے. مردہ زندہ کرنا عام مذاق بات نہیں ہے، یعنی یہ معجزہ ہے خدا، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر رہے ہیں، غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، برس کے مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن جب ان کو منکرین ان کو قتل کرنے آئے، قرآن یہ کہتا ہے کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. جب عیسیٰ نے یہ احساس کیا کہ مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں تو انہوں نے ندا دی کہ کون ہے میرا مددگار، کون ہے اللہ کا طرفدار. اچھا. قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو اللہ رب العالمین نے جس نبی کو یہ معجزات دیے تھے کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا تھا، تو وہ اگر چاہتا تو اپنے نبی کے دشمن کو باذن اللہ قتل بھی کر سکتا تھا. تو ندا کیوں لگائی کہ کون ہے میرا مددگار؟ بات یہ ہے کہ اللہ اب یہاں پر دیکھنا چاہتا ہے کہ جب یہ معجزات دکھا رہا تھا تب تو ٹھیک، جب اس پر مشکل وقت آیا اس کے ساتھ کھڑا کون ہے؟ اللہ کی حجت اگر آپ سے مدد طلب کر رہی ہے، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پریشانی میں ہے. اللہ آپ کو آزمانا چاہ رہا ہے کہ اس پر اب مشکل وقت آیا کہ اب میں دیکھوں کون ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جو اوصیاء ہیں، اللہ رب العالمین کے جو خلفاء ہیں، یہ حجت خدا ہیں، یہ مثل انبیاء ہیں، امام اللہ کی طرف سے حجت ہے. اگر یہ مسلسل قتل کیے جائیں، جس طرح حضرت بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ آخری بچے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اوپر. اسی طرح سے اللہ نے اپنے ارادے میں 11 ائمہ کو قتل کیا، ائمہ معصومین علیہ السلام جو رسول خدا کے اوصیاء تھے. 12ویں جو تھے انہیں بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی تو خداوند متعال انہوں نے لوگوں کی اس سے غائب کر دیا. اب یہاں پر ہماری آزمائش ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. ہمیں اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نہ بتائی ہوتی کہ امام مہدی کے بارے میں ہمارے پاس احادیث موجود نہ ہوتی تو واقعی ہم پریشان ہوتے. لیکن ان کی غیبت کا تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح احادیث میں غیبت کا ہے، بالکل ہے، صحیح احادیث میں تفاسیر کے اندر موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا میں یہاں پر مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، خداوند متعال کا فرمان ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے محمد ان سے کہو کہ اگر زمین کا پانی چلا جائے، خشک ہو جائے، تو پھر کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں میٹھا پانی پلائے. اس سے پہلے جو سورہ جن کی آیت میں نے ایک پڑھی تھی کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا. اگر تم اللہ کی طریقت پر استقامت کے ساتھ رہو گے، استقامت کے ساتھ قائم رہو گے تو میں اللہ تمہیں ڈھیر سارا پانی پلانے کو دوں گا. یہود و نصارہ اللہ کی طریق پر نہیں ہے، منافقین اللہ کی طریق پر نہیں ہے، اللہ کی سبیل پر نہیں ہے. یہ بت پرست جو آپ کے آس پڑوس رہ رہے ہیں ملکوں کے اندر، یہ اللہ کی طریق پر نہیں ہے، پر ڈھیروں ڈھیر پانی پی رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میری طریق پر رہو گے تو پانی پلاؤں گا. تو یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ اگر تم رسول کے بعد جو اللہ نے سبیل بنائی ہے، جو طریق بنائی ہے، اس پر چلو گے، جو اللہ نے تمہارے لیے نور قرار دیا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اگر تم اس نور میں چلو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا.
اس نور سے مراد ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام رسول خدا کی یہ 12 اوصیہ ہیں. اب یہ یہاں پر جو میں نے آیت پڑھی کہ کل ارائیتم اصبح ماءکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، وہ جو طریقت والی میں نے آیت پڑھی کہ تمہیں ڈھیر سارا پانی پلانے کو دوں گا، جیسے جیسے تمہارا عقل رشد کرے گا، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، تمہارے سوالات بڑھیں گے، تمہاری علمی تشنگی میری حجت جو ہے بجھائے گی.